السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مٹھی بھر ٹافیاں یا مٹھی بھر ٹافیاں۔ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار نے بچے کی طرف دیکھا تو وہ اسے بہت ہی پیارا لگا۔ دکاندار نے ٹافیوں والا ڈبہ اٹھایا اور کھول کر بچے کے سامنے کر دیا۔ بچے نے سوالیہ نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا تو دکاندار نے کہا، بیٹا آپ اس میں سے ٹافیاں لے لو۔ بچے نے انکار کر دیا۔ دکاندار نے اصرار کیا لیکن بچہ نہ مانا۔ دکاندار نے بچے کی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ٹافیاں لینے کی اجازت دے دی اور ٹافیاں لینے کو کہا، لیکن بچے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب دکاندار کے ساتھ ساتھ ماں بھی حیران ہو گئی کہ بچہ ٹافیاں کیوں نہیں لے رہا۔ آخر کار دکاندار نے خود ڈبے میں سے مٹھی بھر ٹافیاں نکالیں اور ہاتھ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً ہی ٹافیاں لے لیں اور خوش ہو گیا۔ گھر آ کر ماں نے بچے سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے پہلے ٹافیاں نہیں لی، پھر جب دکاندار نے دی تو تم نے فوراً پکڑ لی۔ بچے نے مسکرا کر کہا کہ پہلے دکاندار مجھے ڈبے میں سے ٹافیاں نکالنے کو کہہ رہا تھا اور میرے ہاتھ چونکہ چھوٹے ہیں تو میری مٹھی میں کم ٹافیاں آتی، لیکن جب دکاندار نے خود مٹھی بھری تو اس کا ہاتھ بڑا ہونے کی وجہ سے ٹافیاں زیادہ آئیں تو اس لیے میں نے لے لی۔ ماں یہ سن کر مسکرا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی آتی ہے۔ اچھا، تو یہ کہانی ہے مٹھی بھر ٹافیاں، یہ کہانی کا عنوان ہے۔ اچھا بچوں، ایک بچہ تھا اور بہت ہی سمجھدار بچہ تھا، کیونکہ جب وہ اپنی اماں کے ساتھ دکان گیا تو اس نے جب دیکھا کہ ٹافیاں اور بسکٹ اور ساری چیزیں دکان میں ظاہر ہے پڑی ہوتی ہیں تو وہ بہت دل ہی دل میں خوش ہوا کہ ادھر تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس بچے کو ٹافیاں اچھی لگتی تھی۔ اس نے ٹافیوں والے ڈبے کی طرف بھی دیکھا اور دکاندار کو چونکہ وہ بچہ بہت پیارا لگا، کیونکہ وہ بچہ پیارا بھی تھا اور پیارا ہونے کے ساتھ ساتھ تمیزدار بھی بہت تھا اور سمجھدار بھی بہت تھا، تو اس لیے دکاندار کو وہ بچہ اچھا لگنے لگا اور اس کو اچھا لگا، اور کیونکہ وہ دکاندار بھی سمجھدار تھا کہ یہ بچہ تو بہت ہی سمجھدار اور تمیزدار ہے اور خوبصورت بھی ہے ساتھ ساتھ میں۔ بچے تو پیارے سبھی پیارے ہوتے ہیں بچے اور خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے بہت ہی سمجھدار اور پیارے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے اور اس لیے وہ بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ جن کی تربیت اچھی سے اپنی اماں کرے تو وہ بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ تو بس وہ بھی بہت پیارا اور سمجھدار بچہ تھا۔ بس دکاندار نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیوں نہ ان سے اظہار محبت کی جائے اور اس بچے کو کچھ ٹافیاں بطور گفٹ اور تحفہ دیں۔ تو ظاہر ہے دکاندار کے پاس تو اور کچھ تھا بھی نہیں سوائے بسکٹ، ٹافیوں اور ان چیزوں کے، تو دکاندار نے سوچا کہ چلو میں اس کو تھوڑی سی ٹافیاں دیتا ہوں تاکہ یہ بھی خوش ہو اور میں بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکوں کہ باقی میں یہ بچہ بہت پیارا ہے اور مجھے بہت پیارا بھی لگا ہے۔ تو جب دکاندار نے اس کو کہا کہ اس ڈبے میں ہاتھ ڈالو اور ٹافیاں نکالو تو بچے نے انکار کر دیا۔ پھر اس کی اماں نے بھی کہا کہ بیٹا اگر آپ کو دکاندار انکل کہتا ہے تو ڈبے میں سے تھوڑی بہت ٹافیاں جو ہیں وہ اٹھا لو، لیکن بچہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا اور
کبھی دکاندار کو دیکھتا، کبھی اپنی اماں کو دیکھتا، اور ایسے سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ جیسے بچہ نہ ہو بڑا ہو۔ تو بس دکاندار کو اس پر اور بھی پیار آنے لگا کہ یہ تو واقعی میں بہت سمجھدار بچہ ہے۔ پر جب اس بچے کی اماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ اٹھا لیں اس میں سے تھوڑی بہت ٹافیاں، تو بچے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں اٹھاتا، یعنی اس نے سر ہلا دیا نفی میں کہ نہیں، میں نے ٹافیاں نہیں اٹھانی۔ تو بس پھر دکاندار سے اس کی اماں نے کہا کہ بس بائی چھوڑ دیں آپ بچے کو، وہ ٹافیاں نہیں لے رہا۔ تو پھر دکاندار نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے اور میری دکان سے خالی ہاتھ یہ بچہ جائے گا۔ تو بس اس نے کہا نہیں، اس کو تو میں ٹافیاں ضرور دوں گا۔ تو اس نے زبردستی اس کو ٹافیاں دی، اور جب بچہ گھر آ گیا اور اس کی اماں نے اس سے پوچھا کہ آپ ٹافیاں کیوں نہیں لے رہے تھے، تو دیکھیں بچہ کتنا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، چھوٹی سی عمر میں بھی وہ بہت سمجھدار تھا کہ نہیں، اگر میں خود اپنے ہاتھوں سے ٹافیاں اٹھاتا تو میرے ہاتھ تو چھوٹے ہیں، اس میں بہت کم ٹافیاں آ جاتی، لیکن دکاندار انکل کا ہاتھ تو بہت بڑا تھا نا۔ ظاہر ہے بچوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑوں کے ہاتھ بہت ہی بڑے بھی ہوتے ہیں بڑوں کی طرح۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر میں ٹافیاں اٹھاتا تو اس میں تو 1 2 3 مشکل سے آ جاتی، لیکن اگر دکاندار انکل ہاتھ ڈالتا تو اس کا ہاتھ بڑا تھا تو مجھے بہت سارے ٹافیاں مل جاتی، اور اس طرح میں اس کی نظروں میں جو ہے اچھا بھی ثابت ہو گیا، اور مجھے ٹافیاں بھی بہت زیادہ مل گئیں۔ تو بس سمجھدار تھا نا۔ دیکھیں بچوں، اگر اس نے لالچ سے کام لیا ہوتا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے ٹافیاں نکالتا تو بہت کم ٹافیاں اس کو مل جاتی، لیکن اس کو تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹافیاں مل گئیں، اور وہ کسی کو یعنی دکاندار انکل کو بدتمیز بھی نہیں لگا کہ دیکھیں یہ بچہ بہت سمجھدار ہے، اور سمجھداری سے بچے نے کام لیا کہ دیکھیں اس کو ٹافیاں بھی مل گئیں اور اس کی عزت بھی رہ گئی کہ یہ سمجھدار بچہ ہے۔ دکاندار انکل کی نظروں میں اس کی جو ہے عزت بھی رہ گئی، اور اس کو ڈھیر ساری ٹافیاں بھی مل گئی۔ تو جب اس کی اماں نے جب اس کی ماں اور بچہ اپنے گھر آ گئے، ماں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لے رہے تھے ٹافیاں، حالانکہ میں نے تو آپ کو نظروں سے سمجھایا بھی تھا کہ ٹافیاں لے لو، اگر وہ دکاندار انکل اتنی اصرار کر رہا ہے تو ٹافیاں لے لو۔ تو بچے نے پھر ساری بات اپنی اماں کو سمجھا دی کہ دیکھیں اماں، اگر میں خود اپنے ہاتھ سے ٹافیاں لیتا تو میرے ہاتھ تو چھوٹے ہیں، اس میں تھوڑی سی جو ہے ٹافیاں آ جاتی، لیکن دکاندار انکل کا ہاتھ بڑا تھا تو اس طرح مجھے ٹافیاں بھی زیادہ مل گئیں، اور میں نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی کہ اگر میں اتنی ڈھیر ساری ٹافیاں اٹھاتا تو پھر تو لوگوں کی نظروں میں گر جاتا کہ یہ تو بدتمیز بچہ ہے۔ تو اس کی عزت بھی رہ گئی، اور اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ چلو میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بچہ تھا لیکن اس کی سوچ ماشاءاللہ اچھی تھی۔ ہم سے تو بچے بھی اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ پر ان کا بھروسہ پختہ ہوتا ہے، اور ہم بڑے جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ تو رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انسان کے پاس ساتھ شیطان بھی ہے تو وہ بھی اس کو ورغلاتا رہتا ہے۔ تو اس طرح بچے جو ہیں وہ ناسمجھی میں بھی ہم سے بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ تو بس اس طرح اس بچے کو ٹافیاں بھی مل گئیں، اس نے اللہ پر اعتبار کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور اس طرح اسے ڈھیر ساری ٹافیاں بھی مل گئیں، اور اس نے اپنی اماں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بڑوں کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے اس طرح، کیونکہ ہر کسی کو اپنی سوچ کے مطابق جو ہے اللہ دیتا ہے۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہوگی، بڑی ہوگی،
تو اللہ ہمیں بڑی چیزیں عطا کرے گا، اور اگر ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور بڑی چیزوں کی وہ یعنی ہمیں ان سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے اللہ سے۔ تو بس یہ آج کی سٹوری تھی، اور امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پھر ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔